آج ہم پاکستان کی تاریخ کے اس دور پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شور بھی تھا، امید بھی، انقلاب بھی اور تنازع بھی۔ یہ دور تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، 1971 سے 1977 تک، ایک ایسا زمانہ جب پاکستان زخموں سے چور تھا مگر خواب آنکھوں میں زندہ تھے۔ 1971 کی شکست کے بعد ملک ٹوٹا ہوا تھا، حوصلے بکھرے ہوئے تھے، ریاست کا اعتماد زمین بوس ہو چکا تھا۔ ایسے میں بھٹو ایک آندھی کی طرح الفا بیری۔ وہ صرف حکمران نہیں تھے، وہ نعرہ تھے، روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ الفاظ محض سیاست نہیں، اس وقت کے غریب آدمی کی دھڑکن تھے۔ بھٹو نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی۔ 1973 کا آئین، یہ ان کا سب سے بڑا سیاسی کارنامہ مانا جاتا ہے۔ ایک متفقہ آئین جس نے پارلیمانی جمہوریت کو بنیاد دی، بنیادی حقوق کی بات کی اور صوبوں کو شناخت دی۔ سچ پوچھے تو یہ آئین آج بھی ریاست کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا آئین بنانا کافی تھا؟ ان عمل اصل امتحان تا۔ بھٹو کا معاشی ویژن سوشلسٹ رنگ لیے ہوئے تھا۔ قومیانے کی پالیسی، بینک، صنعتیں، تعلیمی ادارے، سب ریاست کے ہاتھ میں۔ نیت شاید مساوات تھی، مگر عمل میں مسائل نکل آئے۔ انتظامی نااہلی، سرمایہ کاری میں کمی اور بیوروکریسی کا بوجھ، یہ سب معیشت کے پاؤں میں زنجیر بن گئے۔ عوام نے فائدہ بھی دیکھا، مگر نقصان بھی بھگتا۔ یہاں تاریخ ہم سے ایک تلخ سوال پوچھتی ہے، کیا نعرہ پالیسی سے بڑا ہو سکتا ہے؟ خارجہ پالیسی میں بھٹو کا قد لمبا نظر آتا ہے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس 1974، مسلم دنیا کو ایک میز پر بٹھانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ چین سے دوستی مضبوط ہوئی، تیسری دنیا میں پاکستان کی آواز سنی گئی، اور پھر ایٹمی پروگرام، خاموش، سنجیدہ، مگر دور رس۔ یہ فیصلہ آنے والی نسلوں کے لیے سیکیورٹی کا ستون بنا۔ یہاں بھٹو کا ویژن واقعی اسٹیٹس مین جیسا تھا، مگر اقتدار کی روشنی کے ساتھ سائے بھی چلتے ہیں۔ سیاسی مخالفین کے ساتھ سختی، میڈیا پر دباؤ اور اختلاف کو غداری سمجھنے کا رویہ، یہ سب بھٹو کے دور کے سیاباب ہیں۔ طاقت جب سوالوں سے بھاگے تو تاریخ سوال بن جاتی ہے۔ 1977 کے انتخابات اور اس کے بعد کی احتجاجی سیاست نے ملک کو ایک اور بحران میں دھکیل دیا۔ سڑکیں بھریں، اعتماد ٹوٹا، اور انجام سب کے سامنے ہے۔ اگر بھٹو کا دور ایک دریا تھا تو اس میں جوش بھی تھا، طغیانی بھی، اور کناروں سے ٹکراتی لہریں بھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سیاست صرف ایوانوں میں نہیں، گلیوں، کارخانوں اور کھیتوں میں سانس لیتی تھی۔ بھٹو نے عام آدمی کو یہ احساس دیا کہ ریاست تمہاری ہے۔ یہ احساس طاقتور تھا، اتنا طاقتور کہ اس نے اشرافیہ کو بے چین کر دیا۔ جاگیردارانہ نظام کو چیلنج کرنا، مزدور کو زبان دینا، کسان کو شناخت دینا، یہ سب بھٹو کے بیانیے کا حصہ تھا۔ مگر یہاں ایک کڑوا سچ بھی ہے، نظام کو توڑنا آسان، نیا نظام کھڑا کرنا مشکل۔ اصلاحات کاغذ پر مضبوط تھیں، مگر عمل میں کمزور۔ بیوروکریسی پر سیاسی دباؤ بڑھا، ادارے شخصیات کے گرد گھومنے لگے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں نیت اور نتیجہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مسائل، صوبائی خود مختاری کے دعوے، اور پھر طاقت کا استعمال، یہ تضاد آج بھی سوال بن کر کھڑا ہے۔ اگر 1973 کا آئین صوبوں کو حق دیتا تھا تو بندوق نے وہ حق کیوں چھینا؟ تاریخ یہاں خاموش نہیں، بلکہ سخت ہے۔ تعلیم اور میڈیا، یہ دو میدان تھے جہاں بھٹو نے اثر چھوڑا بھی اور تنازع بھی کھڑا کیا۔ تعلیمی اداروں میں رسائی بڑھی، مگر معیار لڑکھڑا گیا۔ میڈیا کو نظریاتی سمت دینے کی کوشش ہوئی، مگر آزادی کی سانس تنگ پڑ گئی۔ اور یاد رکھے، جب سوال پوچھنا جرم بن جائے تو جواب آمریت دیتی ہے، چاہے نام جمہوریت ہی کیوں نہ ہو۔ 1977 کا بحران محض ایک انتخابی تنازع نہیں تھا، یہ اعتماد کا زوال تھا۔ حکومت اور عوام کے درمیان وہ خاموش معاہدہ ٹوٹ گیا جو کسی بھی ریاست کی بنیاد ہوتا ہے۔ احتجاج، مذاکرات، ناکامی، اور پھر وہ موڑ جہاں تاریخ نے وردی کا انتخاب کیا۔ یہ صرف بھٹو کی ناکامی نہیں تھی، یہ سیاسی نظام کی اجتماعی ہار تھی۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھے۔ أربعون وتتوآء وتا۔ اگر بھٹو نہ ہوتے تو کیا پاکستان عالمی سطح پر اتنی جرأت سے کھڑا ہوتا؟ 40 وتتوآم خوابآتن جلد شلالتا۔ یہی وجہ ہے کہ بھٹو کو ایک لفظ میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ بھٹو ہمیں یہ سبق دے گئے کہ عوامی طاقت ایک نعمت ہے، مگر اگر اسے اداروں کے توازن کے بغیر استعمال کیا جائے تو وہ خود تباہی بن جاتی ہے۔ لیڈر بڑا ہو سکتا ہے، مگر قانون اس سے بڑا ہونا چاہیے۔ نعرہ دل جیت سکتا ہے، مگر پالیسی ریاست چلاتی ہے۔ بھٹو کا دور صرف حکومت کا دور نہیں تھا، یہ ریاست اور عوام کے درمیان ایک تجربہ تھا۔ ایک ایسا تجربہ جس میں جذبات نے رفتار دی اور ادارے پیچھے رہ گئے۔
भुट्टो ने सियासत को अशराफिया के ड्राइंग रूम से निकालकर आम आदमी के दिल तक पहुंचाया। ये काम आसान नहीं था और सच पूछे तो खतरनाक भी था। वो पहली बार था जब मजदूर ने आंखों में आंखें डालकर मालिक से बात की। किसान ने जमीन के हक का सवाल उठाया। नौजवान ने ख्वाब देखना शुरू किया। ये सब मुस्बत था, ताकतवर था, मगर सवाल यह है, क्या रियासत इतनी मजबूत थी कि इस बोझ को संभाल पाती? यहीं से असल मसला शुरू होता है। इदारे कमजोर हों तो लीडर मजबूत हो जाता है, और जब लीडर हद से बड़ा हो जाए तो इदारे बोना हो जाते हैं।